بچوں کی تربیت کا 5واں اصول یہ ہے کہ والدین بچوں کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور جب والدین بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں بچوں کے لیے رحمت شفقت کا جذبہ ابھرتا ہے، اور پھر والدین اپنے بچوں کی صلاح اور فلاح کے لیے، ان کی مستقبل کی بہتری کے لیے، ان کی فیوچر کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین بچوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو بد دعا دونوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہے کہ بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے، اور والدین کے بچے پھر وہ نافرمان بن جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ نے بد دعا دینے سے منع فرمایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل اور اتنے رحمت والے، آپ رحمت للعالمین تھے کہ آپ نے جو ہے مشرکین طائف جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی، پھر بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ضرور ایسا شخص پیدا ہوگا جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کی آرزو اور امید کو پورا فرمایا۔ اور بد دعا کے سلسلے میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو بھی بد دعا نہ دیا کرو، اور اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ دیا کرو، اور اپنے خادموں کو بھی بد دعا نہ دو، اور اپنے اموال کو یعنی مالوں کو، تجارت اور کاروبار کو بھی بد دعا نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے خوب سے خوب دعا کرے، بد دعا نہ کیا کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا، نافرمانی کی، ستانے کی، پریشان کرنے کی، بچہ بہت ستاتا ہے، نافرمان ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بد دعا تو نہیں کی تھی اس کے لیے؟ تو اس شخص نے کہا میں نے تو کی تھی اس کے لیے بد دعا، میں پریشان ہو گیا تھا، غصے کے مارے میں نے بد دعا دے دی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، فرماتے ہیں کہ پھر تم نے خود اس کو بگاڑا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے والدین کو جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بد دعا دینا، کوسنا، یہ سب جو ہے والدین کو زیبا نہیں دیتا، بلکہ جو ہے والدین دعا کریں گے اور دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ بچوں کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا دی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی کہ اللہم علم الحکمہ، اے اللہ اس بچے کو حکمت سکھا دے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب اللہ سکھا دے، یعنی قرآن پاک سکھا دے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کے روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آئے کہ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيلِ، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ اس بچے کو تفسیر کا علم عطا فرما، قرآن کی گہرائی اور اس کی باریک بینی اور اس کی جو ہے اندر تہ تک پہنچنے والا بنا۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور آپ کی دعا کی برکت اور آپ کی قبولیت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس امت کا سب سے بڑا عالم، مفسر قرآن، حبر الامہ اور ترجمان القرآن کا لقب عطا فرمایا۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ جب بھی نماز کے لیے بیٹھے اور جو ہے کسی پاک جگہ ہو یا اپنے بچوں کو دیکھ کر رحمت کا جذبہ ابھر رہا ہو، ظاہر ہے والدین اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو لاڑ پیار آتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ سے جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بچوں کے لیے دعائیں کر دینا چاہیے کہ اللہ ہمارے بچے کو جو ہے ہدایت عطا فرما، نیک بنا اور اس سے دین کی خدمت لینے کا جو ہے فیصلہ فرما۔ اسی طریقے سے اللہ اس کو حافظ بنا، عالم بنا اور دین کا داعی اور شیدائی بنا، یعنی جتنی بھی خیر کی جو ہے دعائیں ہیں والدین کو کر لینا چاہیے۔ اور جو پہلی تو دعائیں وہی ہے کہ جو ہے اللہ پاک اسے جو ہے دین کی سمجھ عطا فرما، جس طریقے سے آپ نے پہلی حدیث میں جو ہے سن لیا۔ اسی طریقے سے ایک رواج عہد نبوی میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کی مائیں دعائیں کروایا کرتی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت بھی ان کے بچوں کو مل جائے۔ چنانچہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہ اس کی مال کو، اس کی اولاد کو بڑھا دے، اور جو کچھ تو نے اسے دے رکھا ہے اس میں خوب برکت عطا فرما۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا اثر یہ ہوا، اللہ گواہ ہے، کہ میرا مال بھی خوب بڑھا، اور میرے بچوں کے بچے بھی اتنے بڑھے کہ 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہو گئی، اور میرے پاس ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اس باغ میں ایک پودا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور اس کا اثر تھا۔ اسی طریقے سے ابو حمزہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں 5 یا 6 سال کی عمر کا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے اور میری اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کو تو دعا کرنا ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آس پڑوس میں قریب میں کوئی بزرگ رہتے ہوں، اللہ والے رہتے ہوں، اور مسجد کے امام صاحب رہتے ہوں، تو ان کے پاس جا کر دعائیں حاصل کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اور جو ہے ان کے سروں پر ان کے ہاتھ کو جو ہے پھروانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بچے بھی جو ہے دین کے داعی شدائی بنے، کیونکہ ان کی دعاؤں میں اللہ پاک اثر رکھتے ہیں اور ان کی دعائیں جلدی قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ 5واں اصول تھا بچوں کی تربیت کا، اور اس میں والدین کا بڑا کردار ہے کہ والدین زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے، اور بد دعا اور کوسنا یہ سب جو ہے بچوں کو جو ہے نہ کیا کرے، کیونکہ بچے جو ہے یہ آپ کے مستقبل کا سہارا ہوتے ہیں۔ اگر آپ بد دعا کریں گے تو آپ خود بچے کو بگاڑنے والے بنیں گے، آپ خود جو ہے پریشانی مول لینے والے بنیں گے۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، ہر خیر کے وقت جو ہے اور نیک وقت اور صحیح وقت میں جو ہے دعا کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ بچے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور فرما بردار بنیں گے، مطیع بنیں گے، اور آپ کا سہارا بھی بنیں گے۔